اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا 01۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں عید میلاد النبی کے بارے میں۔ عید میلاد النبی کب اور کیوں مناتے ہیں، اور اس دن کیا ہوا تھا۔ آپ اس بیان کو پورا سنیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے۔ تو چلیے ناظرین، جانتے ہیں جشن عید میلاد النبی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام ہمیں اس مہینے میں عطا فرمایا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی پیدائش کا دن۔ دوستو، اس وجہ سے ہر سال ربیع الاول کو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ تہوار بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ یقیناً ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، کچھ بدنصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر اس خوشی سے محروم ہوتے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی بات آتی ہے، یا ان کے نام پر خرچ کرنے کی، یا ان کی ولادت پر خوشی منانے کی بات آتی ہے، تو فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فضول خرچ ہے۔ معاذ اللہ، ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تم اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں کیوں گھروں کو سجاتے ہو، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ بیٹی یا بیٹے سے محبت ہے۔ تو سوچو، جس کے صدقے میں پوری دنیا یعنی بیٹا یا بیٹی بعد میں ہے، سب سے پہلے ہمارے دل میں کسی محبت ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ ناظرین، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یعنی پیدائش ہوئی۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ اللہ کی مرضی ہی ہے کہ 63 سال کے بعد آپ اس دنیا میں پردہ بھی فرما گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور ان کی رحمت کے ملنے پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اپنے رب کے فضل کی خوب چرچا کرے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس نے عید میلاد النبی پر 1 درہم خرچ کیا، اس کو بدلے میں 1000 نیکیاں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عید میلاد النبی کے دن غریب کی خوب مدد کرنی چاہیے، ان کو کھانا کھلانا چاہیے، اور بیماروں کا علاج کروانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے عید میلاد النبی کی تعظیم کی، اس نے دین کو زندہ رکھ دیا۔ اس لیے دوستو، اس دن کو ضرور منائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی سے زیادہ نیک کام کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ضرورت مند کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ یقین مانیں، اللہ آپ کو اس کا بہت بہت انعام دے گا۔ دوستو، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کرے گا تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ آئے گا۔
کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ۔ یہ کتاب کوئی آج کی چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانی کتاب ہے۔ جب اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مطلب پیدائش ہوئی، ابو لہب کی ایک غلام جس کا نام صہیبہ تھا، اس نے ابو لہب سے کہا کہ آپ کو بھتیجا ہوا ہے۔ اس خوشی میں ابو لہب نے اس پر غلام کو آزاد کر دیا۔ دوستو، اس کے کچھ دنوں کے بعد ابو لہب کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد اہل خانہ نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا میرا بہت برا حال ہے، میں عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن میں نے ایک ایسی نیکی دنیا میں کی تھی جس کے بدلے میں شہادت کی انگلی سے یعنی نصیب ہو جاتا ہے، اور ہر پیر کے دن میری عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ وہ نیکی تھی کہ اللہ کے نبی کے پیدائش میں میں نے غلام کو آزاد کر دیا تھا۔ ناظرین، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابو لہب جیسا کافر شخص حضور کی پیدائش میں اپنی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے قبر کے عذاب کو کم کر دیتا ہے۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم میلاد کی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو بے شک ہمیں بھی اس کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔ کئی حدیث مبارک سے بھی ثابت ہے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس دن لوگوں کے کام آنے کی، اپنے گھر اور محلوں کو حضور کی آمد کی خوشی میں سجانے کی توفیق دے۔ اللہ اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو صدقہ ذریعہ کی نیت سے زیادہ آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔